نحمد ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد رکوع نمبر 4 آیت نمبر 27. اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کے جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ فرما دیجئے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے نشانیوں کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی جانب رہنمائی فرما دیتا ہے. اب کافر ہمیشہ ہر بار نئے معجزے کی فرمائش کرتے اور اتنی سنجیدگی سے کہ گویا یہ پہلی بار معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ انہوں نے کسی معجزہ کا مطالبہ کیا اور نہ انہیں کوئی دکھایا گیا. اس سے بیشتر کہ تمہیں کئی معجزات دکھائے گی لیکن ہدایت تمہارے مقدر میں ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ کوئی ایسی حقیر اور ارزا چیز تو نہیں ہے کہ تم جو ہے منہ اٹھائے ادھر ادھر بھاگتے رہو اور تمہاری منتیں کی جائیں کہ آؤ یہ ہدایت لے لو، اس ہدایت سے اپنی جھولی کو بھر لو. بلکہ یہ تو وہ گوہر نایاب ہے کہ صرف انہی کو عطا کیا جاتا ہے جن کے دلوں میں اس کی سچی طلب ہو، اور تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ گلِ رعنہ تمہاری دستار کی زینت بنایا جائے. آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. جب دل میں شک ہوتا ہے تو پھر انسان کو کسی پہلو قرار نہیں آتا، اور جب یقین ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور سامنے روشنی روشنی ہو جاتی ہے، اور سارے اضطراب ختم ہو جاتے ہیں اور ساری بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سے ہی دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. یہی وہ نور ہے جس سے شبہات کے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، یہی وہ غذا ہے جس سے روح کو تقویت ملتی ہے اور انسان میں نیکی کی جو ہے وہ صلاحیتیں نشوونما پاتی ہیں، اور اسی سے انسان میں وہ جلال اور وہ قوت نمودار ہوتی ہے جس سے شیطان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور اس کے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں. دنیا کی ساری نعمتوں میں سے اطمینان قلب سب سے عظیم نعمت ہے. دولت، عزت، صحت اور کثرت اولاد کے باوجود بھی روح کو سکون اور دل کو چین نصیب نہیں ہوتا. صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی وہ آب حیات ہے جس سے جو ہے سیر ہو کر یہ تشنگی جو ہے وہ بجھ جائے. پھر وہ تختہ دار پر بھی ہو، وہ آتش نمرود میں ہو، وہ مسکراتا ہی رہتا ہے. گویا کہ جب اللہ کا ذکر تب ہو کہ جب اس کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہو، جب دل میں اس کا یقین ہو، اس کا اعتبار ہو، تو پھر جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو وہ ایک سکون اور کی کیفیت ہمارے پہ طاری ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے ہم کسی بے چینی، کسی مشکل، کسی تکلیف میں تھے. اور اس کے بعد جب ہم اس سکون کی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو پھر کوئی ہمیں آتش نمرود میں ڈال دے، تختہ دار پہ لٹکا دے، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حالت سکون ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ حالت سکون کا جو درجہ ہے یہ صوفیہ کرام کے مقدر میں آتا ہے، یا ان لوگوں کے مقدر میں آتا ہے کہ جو کہ صوفیہ کرام کے راستے پر چلتے ہیں اور اپنے دل کو اتنا صاف کرتے ہیں، اتنا نور اور پاکیزہ بنا دیتے ہیں، وہ اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ پھر جب اس میں اللہ کے ذکر کا نور اترتا ہے تو وہ ساری تکلیفوں کو، بھوک کو، پیاس کو، ہر ایک کو وہ اطمینان بخش دیتا ہے. وہ اضطرابی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. آیت نمبر 29 میں اللہ فرما رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے آخرت میں عیش و مسرت ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے. یہاں پر توبہ سے مراد خوشی ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دل کی خوشی اور آنکھوں کے ٹھنڈوں کو جو ہے وہ قرۃ العین جو ہے وہ کہا گیا ہے. اسی طرح سے طوبیٰ جو ہے وہ جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے. اب یہ سارے اطمینان، خوشی اور وہ عمدہ ٹھکانہ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لے کر ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے حبیب اسی طرح ہم نے آپ کو، آیت نمبر 30 میں، اے حبیب اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ جس سے پہلے حقیقت میں ساری امتیں گزر چکی ہیں. اب یہ سب سے آخری امت ہے تاکہ آپ ان پر وہ کتاب پڑھ کر سنا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کا انکار کرتے رہے ہیں. آپ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. ابو جہل نے ایک دن سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، یا رحمان. وہ جاہل دوڑتا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور کہنے لگا، آؤ تمہیں ایک عجیب بات سناؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو خداؤں اللہ تعالیٰ الرحمن کی عبادت شروع کر دی. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے کفار کو فرمایا، اس چھدو الرحمانی کے رحمان کو سجدہ کرو. تو وہ کہنے لگے، ما الرحمن، الرحمن کون ہے؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے رحمان اللہ ہی ہے، اسی کو رحمان کہا گیا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 31.
اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا اس سے زمین پھاڑ دی جاتی یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کرا دی جاتی تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت فرما دیتا، اور ہمیشہ کافر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں یعنی بستیوں کے آس پاس اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک روز ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند مطالبات پیش کیے کہ اگر مکہ کے پہاڑ دور ہٹ جائیں اور ہماری کھیتی باڑی کے لیے زمین فراخ ہو جائے، نیز اس میں چشمے اور نہریں جاری ہو جائیں اور قصہ جد اعلیٰ قبر سے زندہ ہو جائیں، تو ہم بھی دوش ہوا پر سوار ہو کر شام و یمن میں تجارت کے لیے آیا جایا کریں، تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کر بھی دیا جائے تو یہ ہر دھرم پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لے کر آئیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ بڑا زبردست جادوگر ہے۔ یعنی یہ امور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، لیکن یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر بھی دیتا، لیکن یہ پھر بھی ایمان لے کے نہیں آنے والے، کیونکہ ان کے دل میں وہ ایمان لانے والی رمق ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آن کی آن میں یہ سب کچھ ظہور پذیر ہو جائے، لیکن جب ایمان لانا ان کے مقدر میں نہیں تو ان کے مطالبات کو پورا کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ان کے مطالبات بھی پورے کر دیے جاتے اور یہ اسلام قبول کر لیتے۔ انہیں اس خیال سے باز رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ان سے اب یہ توقع نہ رکھو کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے، بلکہ اگر انہیں وقتاً فوقتاً طرح طرح کے مصائب اور آفات سے بھی دوچار کیا جائے گا، اور لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئیں گے، اور جب یہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور یہ سب جتنی ان کو تکلیف پہنچے گی اور یہ جو بھی جس عذاب میں رہیں گی، یہ سب اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔